بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دیکھیے، آج کل ساری دنیا میں ایک کوشچن کیا جا رہا ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں ہسٹری کو، ان کے مائنڈ میں ایک کوشچن بہت زیادہ آتا ہے۔ وہ کیا کہ مسلمان یعنی کوئی 300-400 سال پہلے، یعنی رینیسانس سے پہلے ساری دنیا میں اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور تھے۔ کیرلا میں 8th سینچری میں، یعنی 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان آئے، عرب لوگ، ٹریڈر کے طور پر۔ تو آج بھی آپ وہاں اگر آپ جانتے ہیں تو مسلمانوں کو وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی انہوں نے موپلا کہا۔ موپلا یہ ملیالم کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ یہ اتنا زیادہ ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز تھیں، اتنا پازیٹیو تھنکنگ تھی، اتنا زیادہ وہ کنٹریبیوشن ہوتا تھا ان کا سوسائٹی میں کہ ان کو سردار کہا گیا، موپلا۔ یہ بات ساری دنیا میں تھی۔ میرے پاس ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رینیسانس سے پہلے دنیا میں یہ حال تھا کہ سائنس کا فلو ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہوتا تھا۔ اب سائنس کا فلو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جتنی بھی بڑی بڑی ترقیاں ہیں سائنٹیفک، وہ سب مسلمانوں نے کی ہیں۔ مثلاً دیکھیے، میتھمیٹکس رکی ہوئی تھی، میتھمیٹکس میں ترقی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کیلکولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ اگر آپ جانتے ہو کہ جس کو رومن نیومرلس کہا جاتا ہے، وہ اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ رومن نیومرلس میں آپ کوئی بڑا کیلکولیشن نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں نے پتہ کیا کہ انڈیا میں ایک آدمی جس میں ایک طریقہ نکالا ہے، تو وہاں سے عباسی حکمران نے بھیجا یہاں آدمی، یہاں سے لے گیا۔ وہ سنسکرت پڑھی، اس نے سنسکرت پڑھ کر کے اس کا جو ایک پیمفلیٹ تھا اس کا ٹرانسلیشن کیا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک کے آگے ایک زیرو لگاؤ تو 10 بن گیا، 2 لگاؤ تو 100 بن گیا، 3 لگاؤ تو 1000 بن گیا۔ اس طرح سے بہت آسان کر دیا اس نے۔ پہلے زیرو نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں جب مسلمانوں سے پہنچا وہ وہاں یورپ، تو چونکہ پہنچا تھا مسلمانوں سے، انہوں نے اس کا نام رکھا عربک نیومرلس، حالانکہ تھا وہ انڈین نیومرلس تھا، لیکن وہ وہاں پہنچا تھا عربوں کے ذریعے، اس کا نام عربک نیومرل رکھا گیا۔ جب یہ آیا تبھی بڑے بڑے کیلکولیشن پاسبل ہوئے۔ یہ میں نے کوٹ کیا ہے اس میں اپنی کتاب، جو وہ کتاب ہے ان اسلام دی کریٹر آف ماڈرن ورلڈ، کہ جب تک عربک نیومرل نہیں آئے تھے تب تک سائنس کی ڈسکوری رکی رہی، سائنس کا ڈیولپمنٹ رکا رہا۔ سائنس کی ڈیولپمنٹ جب پاسبل ہوا جب کہ ہم بڑے بڑے کیلکولیشن کرنا پاسبل ہوگا ہمارے لیے، جو اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا۔ بہت سی بک لکھی گئی ہیں اس پر، اس سبجیکٹ پر۔ ایک بک جس کو میں جو دلی کے پبلشرز کے آسانی سے ملتی ہے، وہ ہے فلپ ہٹی کی کتاب دا ہسٹری آف دا عربس۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ترقی کی تھی اس زمانے میں مسلمانوں نے۔
ایک اورینٹلسٹ نے لکھا ہے کہ بٹ فار دا عربس دا ویسٹرن انڈسٹریل سویلائزیشن ول نیور ہیو ایریزن ایٹ آل. کہ عربوں کے بغیر انڈسٹریل سویلائزیشن جو یورپ کی ہے وہ اس کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا، وجود نہیں ہو سکتا تھا. اس میں بہت بکس لکھی گئی ہیں. کچھ زمانے میں اسٹرانومی میں مسلمانوں نے بہت ترقی کی، بایولوجی میں، میڈیسن میں، ایگریکلچر میں، ہارٹیکلچر میں، ہر چیز میں، ہر لائن میں انہوں نے آگے بڑھے. وہ نیویگیشن اتنا بڑھایا انہوں نے، اتنا بڑھایا جو کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا تھا. اسی وجہ سے جو واسکو ڈی گاما اور کولمبس کے جو وائج تھے اس میں عرب ایکسپرٹ ساتھ ساتھ ان کے ہوا کرتے تھے. یعنی عربوں کی ہیلپ سے وہ اپنے منزل پر پہنچے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں سسلی کے بادشاہ کو یہ جاننے کا شوق ہوا کہ میرا جو یہ کنٹری ہے، میرا جو ملک ہے، وہ دنیا کے جغرافیے میں، دنیا کی جغرافی میں کہاں لوکیٹ کرتا ہے وہ. تو اس نے کوشش کی تو پورے یورپ میں کوئی بھی نہیں ملا اس کو ایسا میپ بنانے والا. تو میپ بنانے والا ملا اس کو علی ادریسی، مسلمان جاگرفر. ابھی بھی آپ اگر لندن جائیں تو وہاں برٹش میوزیم میں آپ کو سونے کے سکے ملیں، کائنس، گولڈن کائنس، جس پر لکھا ہوا ہے بغداد کے نام لکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس زمانے میں سونے کے سکے ڈھالنے کے لیے وہاں سے ان کو ایکسپرٹ بنانا پڑتا تھا، مسلم سینٹرز سے. یعنی بغداد سے بلایا انہوں نے لندن میں، ان کا جو کارخانہ تھا سونے کے سکہ ڈھالنے کا، تو انہوں نے وہ کام کیا وہاں پر. اس زمانے میں سونے کے کائنس جو برٹن میں بنائے گئے تھے وہ بغداد کے سکہ گروں کے بنائے ہوئے تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اور لوگوں نے لکھی ہیں. آپ صرف ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں، فلپ ہٹی کی جو کتاب ہے ہسٹری آف دا عربس. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلم ہسٹری دو اس میں بٹی ہوئی ہے. ایک ہے پرنٹنگ پریس سے پہلے، ایک ہے پرنٹنگ پریس سے بعد. پرنٹنگ پریس سے پہلے مسلم ہسٹری ایک بہت ہی ایسی ہسٹری تھی کہ مسلمانوں کا مائنڈ، مسلمانوں کی طاقت لگی ہوئی تھی پازیٹیو کاموں میں، ہیلدی کاموں میں، کنسٹرکٹیو کاموں میں. کچھ بادشاہوں کی کہانیاں جو آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، ان کی لڑائی بھڑائی کہانیاں ہیں. جیسے انڈیا میں مثال کے طور پر بابر آیا یا اور کچھ مسلم رولر آئے تو وہ رولر راجاؤں سے لڑے، باقی پاپولیشن کی کوئی لڑائی نہیں تھی. ہر جگہ یہ ہوا ہے. جہاں بھی آپ لڑائی کی باتیں پڑھتے ہیں کتابوں میں، وہ کچھ لوگ جو پولیٹیکلی بہت ہی ایمبیشس تھے، جیسے بابر مثال کے طور پر یا اور دوسرے لوگ، وہ لڑ کر کے انہوں نے اپنا رول قائم کیا. تو کچھ پولیٹیکل لوگوں کی لڑائیاں تھیں، وہ کچھ ڈائناسٹی کی لڑائیاں تھیں. وہ مسلمان کمیونٹی کی لڑائیاں نہیں تھیں، وہ مسلم امت کی لڑائیاں نہیں تھیں. وہ کہیں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورا مسلم کمیونٹی انوالو تھی اس لڑائی میں، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو پوری مسلم کمیونٹی کیا کرتی تھی؟ یہ میں نے بریٹانیکا میں پڑھا کہ مسلمانوں نے پہلی بار ایک بہت بڑا کام کیا کہ ایجوکیشن کو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کیا. میرے پاس بریٹانیکا موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایجوکیشن پہلے کیا تھا، صرف 2 گروپ کا
معاملہ ہوا کرتا تھا، یعنی کلرجی اور رائلٹی، یعنی بادشاہوں کے ہاں ان کے پرنسز جو ہے ان کو پڑھایا جاتا تھا، وہ پڑھتے تھے، اور کلرجی پڑھتی تھی کیونکہ وہ اس کو چینٹنگ کرنی تھی اور اپنی کتاب جینے مرنے پڑھ کے سنانا تھا. تو ایجوکیشن جو ہے محدود، بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں تھی. وہ دائرہ تھا کلرجی کا اور رائلٹی کا. ایجوکیشن کو ڈی سینٹرلائز کیا جس نے، وہ مسلمان تھے. ہر جگہ، بغداد میں، ایجپٹ میں، سیریا میں، اسپین میں، ہر جگہ انہوں نے ایجوکیشن، یعنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھولی، بڑے بڑے ادارے کھولے. ہر جگہ ایجوکیشن کو لمیٹڈ دائرے سے نکال کر کے عام انسان تک پہنچانا. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں انڈیا میں، مثال کے طور پر یہاں میں گیا سائی سینٹر میں، سائی انٹرنیشنل سینٹر میں، تو ریٹائرڈ جو وہاں پر جو جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم لوگ بچپن میں ہم جانتے تھے کہ پڑھائی کی جگہ مدرسہ ہے. ڈاکٹر راجندر پرساد جو پہلے پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے، انہوں نے مدرسے میں پڑھا تھا. تو ایجوکیشن مسلمانوں کی مناپلی تھی ایک زمانے میں ایجوکیشن مسلمانوں کی مناپلی تھی ساری دنیا میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ برٹن کا سب سے پہلا یونیورسٹی جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی، اس کو بنانے والا تھا راجر بیکن. وہ پڑھ کر آیا تھا اسپین کی مسلم یونیورسٹی سے، وہاں سے پڑھ کر آیا تو یہاں آ کر کے اس نے یونیورسٹی بنائی. تو یہ سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ پرنٹنگ پریس کے آنے سے پہلے ساری دنیا میں مسلمان پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوا کرتے تھے. وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں جو مسلمان آج کل دکھائی پڑ رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں تھا اسلام کی تاریخ میں. وہ تو صرف کچھ بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے لڑتے پھرتے تھے بس. جو مسلم کمیونٹی تھی، مسلم امت تھی، وہ مشہور رہتی تھی ہمیشہ تعمیری کاموں میں، یعنی ایجوکیشن میں، مذہب میں، ہارٹیکلچر میں، ایگریکلچر میں، سائنس میں، میڈیسن میں وغیرہ. اب یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پرنٹنگ پریس جب آیا اور چھپنے لگے رسالے، اخبار، کتابیں وغیرہ، تبھی ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان نگیٹو ہو گئے، لڑنے بڑھنے لگے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ ہسٹری کو پڑھیے تو کھلا کھلا آپ کو فرق دکھائی دے گا کہ پرنٹنگ پریس کے آنے سے پہلے مسلمان ساری دنیا میں ایک پیسفل قوم تھے، امن پسند قوم تھے، سوائے ان بادشاہوں کو جو ان کی اپنی ذاتی اس کے لڑتے تھے وہ. اور پرنٹنگ پریس زمانے میں یہی مسلمان لڑنے بھیڑنے والے بن گئے. یہ شیئر کو انسیڈنس ہے، یہ دیٹ از اے شیئر کو انسیڈنس کہ دو چیز اتفاقی طور پہ اکٹھا ہو گئی. وہ کیا؟ رنیسانس کے بعد جب یورپ کی قومیں، ان کو جدید ٹیکنیک پتہ کیا، انہوں نے نئے ڈھنگ کے شپ بنائے، انہوں نے نئے ڈھنگ کے انڈسٹری بنائی انہوں نے، تو ان کے جو ایمبیشس لوگ تھے وہ نکلے باہر کی دنیا میں. اور وہ زمانہ آیا جس کو ہم کہتے ہیں کولونیلزم. تو آپ جانتے ہیں کہ پرتگیز نکلے پہلے، پھر یہ ہالینڈ کے لوگ نکلے، فرانس کے لوگ نکلے، برٹن کے لوگ نکلے، اور ایشیا اور افریقہ میں انہوں نے اپنا دبدبہ قائم کر لیا. اب اتفاق کی بات یہ ہے، یہ بائی چانس ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں پرنٹنگ پریس بنا. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا پرنٹنگ پریس جو مسلم دنیا میں آیا تھا وہ نیپولین لے آیا تھا. جب نیپولین نے سیریا پر قبضہ کیا، اس زمانے میں وہ جب آئے تھے، اس کی فوجیں آئی تھی جب عرب ورلڈ میں، وہ اپنے ساتھ پرنٹنگ پریس لایا تھا. تو یہ جو بات ہے کہ چیزیں چھپنے لگیں، چھپ کر خیالات پہنچنے لگے لوگوں کے پاس ادھر ادھر.
تب یہ نیگیٹو تھنکنگ آئی کہ پہلے زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ہاتھ سے آپ کتنا لکھتے تو یعنی باتوں کو پھیلانے کا ذریعہ پہلے زمانے میں تھا نہیں موجود. یہ پرنٹنگ پریس کے زمانے میں آیا ہے. آج کوئی بات ہوتی ہے چھپ کے دھڑا دھڑ پہنچ جاتی ہے ادھر ادھر. پہلے ایسا کہاں ہوتا تھا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی، وہ بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں رہتی تھی وہ، اور لوگ نیچرل لائف بتاتے تھے، بالکل نیچرل لائف. تو جب یہ پرنٹنگ پریس آیا اور اخبار چھپنے لگے، میگزین چھپنے لگے، کتابیں چھپنے لگی، تو خیالات پھیلنے لگے. اچھا، اس وقت خیالات کون سے خیالات تھے ان کو پھیلایا جائے، کون سے تھاٹ تھے جن کو پھیلایا جائے، وہ نگیٹو تھے. نگیٹو سینس میں کہ ویسٹرن نیشنز آ کر کے انہوں نے آکوپائی کر لیا ہمارے دیشوں میں. یعنی فرانس کے لوگ، برٹن کے لوگ آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا جگہ جگہ، ایشیا اور افریقہ ہر جگہ. مسلم گلوری جو تھی، مسلمانوں کی جو پولیٹیکل گلوری تھی، وہ ختم ہو گئی. تو جس وقت کے مسلمان اس سے دو چار ہوئے تھے کہ پولیٹیکل گلوری ان کی چھن گئی اور ویسٹرن پاورز کا دبدبہ قائم ہوگا مسلم ملکوں میں، اسی وقت انہوں نے موقع ملا کہ لکھیں اور چھاپیں. تو جن خیالات سے ان کے مائنڈ آبسیٹس تھے، جو خیالات ان کے مائنڈ میں بھرے ہوئے تھے، وہی تو لکھیں گے وہی تو لکھیں گے وہ. تو اس طریقے سے پورا پریس نگیٹو پریس بن گیا مسلمانوں کا، پورا پریس نگیٹو پریس بن گیا. جہاں الدین افغانی نے اپنا پرچہ نکالا العروۃ الوثقیٰ پیرس سے، وہ سارا کا سارا کیا تھا، پروٹیسٹ ہوتا تھا، پروٹیسٹ. ایک آدمی نے لکھا تھا، ایک مسلم ایڈیٹر نے ایک بار، کہ مسلم صحافت احتجاجی صحافت ہے، یعنی پروٹیسٹ کی صحافت ہے. تو چونکہ اس وقت مسلمانوں کا جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ باہر سے لوگ آ کر قابض ہو گئے تھے، باہر سے آ کر لوگ یہاں اپنا دبدبہ بنا لیا تھا، انہوں نے باہر سے آ کر انہوں نے مسلم رول ختم کر دیا تھا، اپنا رول قائم کر لیا تھا انہوں نے. دوسری اسی سے ریئیکٹ کرنے لگے وہ. یہ سب ریئیکشن میں ہوا ہے. یہ پہلے زمانے میں ریئیکشن کا کوئی سوال نہیں ہوا کرتا تھا. ریئیکٹ کس سے کریں مسلمان؟ پولیٹیکل طور پر مسلمان ہی چھائے ہوئے تھے، تو ریئیکٹ کس سے کریں؟ وہ مسلمان ہی تھے جو پولیٹیکل، یعنی انہیں کا پولیٹیکل رول تھا ایشیا سے لے کر افریقہ تک. تو کس کے خلاف وہ ریئیکٹ کریں گے؟ جب رول ختم ہوا ہے، جب بھی پولیٹیکل گلوری ختم ہوئی ہے، تب وہ سچویشن کریٹ ہوئی جس میں آپ ریئیکٹ کریں کسی کے خلاف. تو پرنٹنگ پریس کا پورا زمانہ ریئیکشن کا زمانہ بن گیا مسلمانوں کے لیے. اب لگے لکھنے کے لیے، جیسے کہ ان کا نعرہ تھا جمال الدین افغانی کا، الشرق للشرقیین. جمال الدین افغانی جو چیمپئن ہیں مسلمانوں میں اس قسم کی موومنٹ کے، تو ان کا جو سلوگن تھا الشرق للشرقیین، یعنی ایسٹ فار ایسٹرن پیپل، یعنی یہ جو ہمارے ملک سے چھین رکھا ہے وہ ہمیں دو آپس. وہ تو دوسرا ہے کسی کا کہ ویسٹ از ویسٹ، ایسٹ از ایسٹ، ٹو اینڈ کین ناٹ میٹ، ایسا کچھ ہے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت میں جو کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جو چیمپئن تھے، یعنی اس میں جرنلزم میں، وہ تھے جمال الدین افغانی. ان کا سلوگن تھا کہ الشرق للشرقیین. وہ عربک لینگویج میں لکھتے تھے کہ ایسٹ کے لیے، یعنی وہ ایسٹ مطلب یہاں تھا کہ مسلم رول جو تھا ایسٹ میں تھا. وہ تو جو ایسٹ ہمارا تھا وہ ایسٹ پھر ہمیں واپس کرو ہمارا، یعنی ایسٹ جو پہلے ہمارا تھا، ہمارا رول تھا یہاں پر، تو ہم واپس کرو ہم کو. تو یہ ہے وہ چیز جس نے کہ یہ ہے وہ کوئنسیڈنس جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کی پوری پالیٹکس کو، پوری پالیسی کو، پوری جرنلزم کو، پورا ان کا لٹریری ورک کو نگیٹو بنا دیا.
اب یہاں پر وہ انسان چاہیے تھا جو کہ میں کہتا ہوں بگ برڈ تھنکر. بگ برڈ تھنکر یعنی اوپر اٹھ کر سوچنا, اوپر اٹھ کر سوچنا. تو میرے علم میں ایک بھی شخص پیدا نہیں ہوا اس پورے پیریڈ میں, یعنی رینساں کے بعد, جو اوپر اٹھ کر سوچے. جیسے جمال الدین افغانی یہ سوچتے کہ بھئی ہمارا جو لینڈ ہے وہ چھین لیا انہوں نے, تب بھی ابھی بہت کچھ باقی جو ہم کریں. ہم یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, ہم دعوی ورک کر سکتے ہیں, ہم انڈسٹری لگا سکتے ہیں, ہم ایگریکلچر میں آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم ہارٹیکلچر آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر بھی وہ اپرچونیٹی باقی ہے ہمارے لیے. یعنی پولیٹیکل سیٹ پر ان کا قبضہ ضرور ہے, لیکن باقی چیز تو ہمارے پاس ابھی بھی ہے, اوپن ہے وہ. تو بس وہ اسی میں پھنس کر رہ گئے وہ. تو اس پوری پیریڈ میں رینساں کے بعد ایک بھی مسلم مائنڈ ایسا پیدا نہیں ہوا جو 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 اس کنڈیشننگ سے باہر آ کر سوچے. سب کے سب اسی پر ڈوبے رہے. اس لیے جتنی بھی موومنٹ اس دوران اٹھی ہے وہ سب ریئیکشن کی موومنٹ ہے. مثال کے طور پر عرب ورلڈ میں سب سے بڑی موومنٹ ہے الاخوان المسلمون, جس کو انگلش میں کہتے ہیں مسلم بردرہڈ. وہ کیا تھی؟ وہ زائنزم کے سے ریئیکٹ کرنے کا نتیجہ تھی. زائنزم جو ہے یہودیوں کی جو موومنٹ ہے اس سے ریئیکٹ کیا انہوں نے, اس سے مسلم بردرہڈ بن گئی. ایسی جماعت اسلامی ہے جس کے فاؤنڈر تھے مولانا ابوالعلا مودودی. وہ کیا ہے, ویسٹرن سویلائزیشن سے ریئیکٹ کر کے وہ جماعت اسلامی بن گئی. یہ جمعیت علماء ہند جو اس کو کہتے ہیں آپ, وہ کیا ہے, وہ 1857 میں جو ہوا تھا لڑائی برٹشر سے, تو انگریزوں سے ریئیکٹ کر کے جمعیت علماء ہند بن گئی. ساری دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل سچویشن سے ریئیکٹ کیا انہوں نے, اس کے نتیجے میں انہوں نے پارٹیاں بنائی, انہوں نے اخبار نکالے, انہوں نے میگزین نکالے, انہوں نے کتابیں چھاپی. تو پوری تھنکنگ ریئیکشنری تھنکنگ بن گئی. یہ تھا کو انسیڈنس. اگر جس وقت پرنٹنگ پریس آیا تھا مسلمانوں کی پولیٹیکل گلوری نہ ختم ہوئی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ ہسٹری دوسری ہوتی, تب ہسٹری دوسری ہوتی. یا کم از کم کچھ ایسے مائنڈ پیدا ہوتے جو اوپر اٹھ کر سوچتے. وہ کہتے کہ بھئی اگر پولیٹیکل سیٹ ان کے قبضے میں چلی گئی تو جانے دو, دوسرے کام باقی ہے وہ ہم کریں گے. جیسے کہ جاپان میں ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں آج بھی امریکہ, ابھی بھی امریکہ وہاں پر اس کی وہ قائم ہے, یعنی اس کا ملٹری رول ابھی بھی, اس وقت بھی. کیسی عجیب بات ہے یہ, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. یعنی اوکیناوا ایک آئی لینڈ ہے جاپان کا بڑا, وہ پورا کا پورا امریکہ کے قبضے میں ہے. وہاں امریکہ کی فوجیں رہتی ہیں, اور امریکہ ہی نے جو ایجوکیشن کا سسٹم بنایا وہ آج بھی چل رہا ہے. امریکہ نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جنرل میکارتھر نے, وہ آج بھی چل رہا ہے جاپان میں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن کو چھوڑ کر کے انڈسٹری کی دنیا میں چلے گئے وہ. یعنی پولیٹیکل کنفرنٹیشن اگر کرتے لڑتے رہتے وہ امریکہ سے, اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے کیا کر لیا, ایجوکیشن, انڈسٹری, بزنس. اور آج یہ حالت ہے اس کا کہ وہ اکنامک سپر پاور بن گیا جاپان, اور خود امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے وہ. یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی لوگوں کو. جب امریکہ نے ایٹم بم گرایا اور جاپان پر قبضہ کر لیا, تو ہیروہیٹو جو کنگ تھا وہاں کا, بہت پڑھا لکھا لنڈن آدمی تھا, لنڈن کنگ تھا وہ, اس نے اسپیچ دی تھی کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل, یعنی جب امریکہ کی سپریمیسی کو ہم برداشت کریں گے, اور اس کو برداشت کرتے ہوئے دوسری جو فیلڈ جو ہمارے لیے وہاں ہم کام کریں گے. یعنی ہم پولیٹیکل جو ہم کو امریکہ جو آ کر کے ہمارے پولیٹیکل گلوری کی چھین لیا اس نے, تو اس کو ہم برداشت کریں گے تاکہ ہم ایجوکیشن میں, انڈسٹری میں کام کر سکیں.
وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. وہ ہمارے یہاں کوئی پیدا نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ وی ہیو سفر دا انسفریبل. نہ سید جماعت الرقائی نے ایسا کیا, نہ ابی شکیب ارسلان نے ایسا کہا, نہ سید قطب نے ایسا کہا, نہ اقبال نے ایسا کہا. کوئی بھی نہ کہہ سکا کہ یو ہیو ٹو سفر دا انسفریبل, کہ پولیٹیکل سیٹ ان کے قبضے میں چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے, جانے دو, اس کو تھوڑی دیر برداشت کرو. دوسری چیز تو خالی ہیں, وہاں ہم کام کریں گے. یعنی شاعری کی دنیا میں مسلمانوں نے یہ باتیں کہیں. جیسے ایک شاعر تھے فیضی, اسی انڈیا کے, اکبر کے زمانے کے فیضی. تو ان کا جو جس کو دیوان کہتا تھا, جو کلیکشن جو ہوتا ہے ان کے, یعنی ان کے پویم کا جو کلیکشن ہوتا ہے اس کو دیوان کہتے ہیں. وہ کہیں وہ پانی میں گر گیا, کیا ہوا, یعنی کھو گیا وہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ گفت گر شد کفم شکر کے ناگفت بجاست از دو صد گنج یکے بشت گوہر باختام. یہ فیضی کا شعر ہے کہ گفت گر شد کفم شکر کے ناگفت بجاست از دو صد گنج یکے بشت گوہر باختام. کہ یہ میرا جو یہ بک جو ہے میری, یہ ڈوب گئی پانی میں, تو جانے دو, 200,000 میرے پاس ٹریجر ہے, اس میں سے تھوڑا سا گم ہو گیا ہے. تو شاعری کی دنیا میں مسلمانوں نے ایسی باتیں کہیں, شاعری کی دنیا میں. لیکن یہ نہ کہہ سکے کہ پولیٹیکل سیٹ کیا ہے, وہ ہزاروں چیزوں میں سے ایک چیز ہے, وہ ہزاروں چیزوں میں ایک چیز ہے. تو ہزاروں میں سے ایک اگر انہوں نے چھین لیا تو چھیننے دو ان کو, اور وہ سب تو باقی ہے ابھی, وہ ہم کام کریں گے. تو شاعرانہ طور پر تو سمجھ سکے اس چیز کو, لیکن حقیقت دنیا میں وہ نہیں دریافت کر سکے اس چیز کو. تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملیٹنسی مسلمانوں میں ہے کہ وائلنٹ ایکٹیویزم ان کی سمجھ میں آتا ہے, پیسفل ایکٹیویزم ان کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے ایک کوانسیڈنس کا نتیجہ. جس دن آپ مسلمانوں کو بتا سکیں گے کہ یہ تو تم نے ری ایکشن کے طور پر یہ سب سوچ بنی ہے تمہارے اندر, وہ بھی ری ایکشن اس چیز کا جو اب ختم بھی ہو چکا, اب کولونیلزم بھی ختم ہو چکا, تب بھی تم اسی سوچ میں جی رہے ہو, تو آپ دیکھیں کہ یہی لوگ ہیرو بن جائیں گے, ہیرو. اور خدا کے فضل سے یہ چیز شروع ہو چکی ہے. یعنی ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں 50 برس سے, اب مسلمان ہر جگہ وہی دہرا رہے ہیں, میرا نام لیے بغیر. اگر آپ کو مسلم پریس کا پتہ ہوتا تو آپ جانتے کہ ہمارا نام تو کوئی نہیں لیتا, لیکن وہی باتیں سب لوگ دہرا رہے ہیں. وہی پیس کی بات, وہی پازیٹیو تھنکنگ کی بات, وہی ایجوکیشن کی بات, وہی دعوی ورک کی بات کہی جا رہی ہیں جگہ جگہ. تو ایک نیا زمانہ شروع ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا, کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, پھر ایسا ہوگا کہ کوئی اس کو بدلے گا اور وہاں پر پھر سے دوبارہ عدل و قسط آئے گا. یہ تمثیل کی زبان ہے. اس کا مطلب میرے نزدیک یہی ہے کہ وائلنس کی باتوں سے لوگوں کا دماغ بھر چکا ہوگا, لڑائی بھڑائی کی باتوں سے بھر چکا ہوگا, لوگ پیس سے ناشنا ہو چکے ہوں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پیس کی باتیں سمجھ میں آئیں گی اور کنسٹرکٹیو باتیں سمجھ میں آئیں گی, پازیٹیو تھنکنگ لوگوں کے اندر لوٹے گی پھر سے دوبارہ. وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے. تو میرا مقصد صرف یہ بتانے کا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خود اسلام کی ٹیچنگ ایسی ہے. اگر ٹیچنگ ایسی ہے تو اسلام کے آنے کے بعد کم سے کم 800 سال تک کیوں ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں مسلمان پازیٹیو تھنکنگ میں آگے تھے سب سے, ساری دنیا میں. یہ ایک حقیقت ہے. یہ چند فیملیز نے لڑائی بھڑائی کی اور حکومتیں قائم کی, وہ فیملیز تھیں. بس انڈیا میں بابر کی فیملی, مغل ڈائناسٹی. باقی عام مسلمان کیا ہے, جو یہاں کے عام مسلمان تھے, کوئی لڑائی نہیں بھڑائی, کوئی لڑائی بھڑائی نہیں کرتے تھے وہ.
تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلی تاریخ میں مسلمان کم از کم 800 سال تک وہ لیڈر بنائے ہوئے تھے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کے. ہارٹیکلچر کو، ایگریکلچر کو بہت انہوں نے ڈیولپ کیا، اگر آپ کو ہسٹری معلوم ہو تو. یہاں تک کہ برٹن نے لکھا ہے کہ آخر عرب کے لوگ جو ڈیزرٹ میں رہتے تھے وہ کیسے اتنا ان کے سمجھ میں آئی بات کہ ایگریکلچر کو اور ہارٹیکلچر کو اتنا ڈیولپ کریں وہ. تو اس نے ایک عجیب غریب بات لکھی ہے کہ پیراڈائز کا جو کانسیپٹ ان کا تھا اس سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا. حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا کہ قرآن میں ہے کہ پیراڈائز میں گارڈن ہوں گے، باغ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا. میں یہ نہیں مانتا، یہ برٹن نے ایسا لکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام اپنے آپ میں پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، کنسٹرکٹیو تھنکنگ سکھاتا ہے، سائنٹیفک تھنکنگ سکھاتا ہے. تو جب اسلام سے مسلمانوں کا ذہن بنا تھا، پہلے بنا تھا مسلمانوں کا ذہن اسلام سے، اب بنا ہے ریئیکشن سے بنا ہے. تو دو دور ہیں گویا، ایک ہے جب کہ ریئیکشن سے ان کا ذہن بنا ہے، ایک وہ ہے جب اسلام کی ٹیچنگ سے بنا تھا ان کا ذہن. تو پرنٹنگ پریس آیا، ساتھ ساتھ ویسٹرن غلبہ آ گیا. پرنٹنگ پریس آیا، ساتھ ساتھ یہ آ گیا کولونیلزم. اور پرنٹنگ پریس کے زمانے میں تو باتیں پھیلنے لیکن زیادہ چھپ چھپ کر کے، پہلے پھیلتی تھی نہیں اتنا. تو سارے مسلمانوں کے ذہن جو ہے بدل ڈالا اس نے. یعنی پہلے اگر ہوتا تو 2-4 کتابیں چھپتی، 2-4 کتابیں کہاں تک پھیلتی. اسی لیے پہلے زمانے جو واقعات ہوئے، مثلاً تاتاریوں کا واقعہ ہوا کہ انہوں نے عباسی سلطنت کو مٹا ڈالا، لیکن مسلمانوں کے ذہن نہیں بدلا، مسلمانوں کے ذہن نگیٹو نہیں بنا. کیوں؟ تب اخبار نہیں ہوتا تھا کہ چھاپ کا آپ لوگوں کو پڑھوائیں. یعنی اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ عباسی سلطنت کو مٹا ڈالا انہوں نے، لیکن کچھ بھی مسلم مائنڈ بدلا نہیں. کیونکہ مسلم مائنڈ کو بدلتا کون؟ آج کل کی طرح جلسے نہیں ہوتے تھے، آج کی طرح کتابیں نہیں چھپتی تھیں، آج کل کی طرح اخبار نہیں چھپتے تھے. تو کون بدلتا کون؟ تو یہ اس بات کو جب سے میں نے جانا ہے تب سے میرا مائنڈ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ اس ملیٹینسی کا کچھ بھی تعلق اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے، یہ وقتی قسم کا ریئیکشن ہے. اور جس دن ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ تم ریئیکشن میں جی رہے ہو، تم اسلام میں نہیں جی رہے ہو، تم ریئیکشن میں جی رہے ہو، تم اسلام میں نہیں جی رہے ہو، بس اسی وقت آپ دیکھیں کہ ایک نیا ریولیوشن آنا شروع ہو گیا ہے، ایک نیا انقلاب آنا شروع ہو گیا ہے. آج مجھ سے دلی میں ایک مسلم اخبار ہے، دلی میں وہ سب لوگ جانتے ہیں، بڑا اخبار ہے دلی میں مسلمانوں کا. تو میرے پاس ٹیلی فون آیا، یہ جو آج کل بم ادھر ادھر بم دھماکے ہوئے نا ادھر ادھر، تو مجھ سے انٹرویو لینا چاہتے تھے وہ. تو میں نے کہا میں انٹرویو ضرور دوں گا، لیکن لکھو آپ جیسے اخبارات تھی اس کا ذمہ دار ہے، اصل اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ جیسے پیپروں پر جاتی ہے. تو ان کے ہندی، اردو، انگریزی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، وہ اس کے نکلتے ہیں ہندی، اردو، انگریزی میں ان کے نکلتے ہیں اخبار اور میگزین. تو میں نے کہا آپ لوگ جو نکال رہے ہیں پیپر اور میگزین اور دنیا بھر میں اسی طرح کے نکل رہے ہیں، یہی اصل میں رسپانسبل ہیں اس گن کلچر کے اور بم کلچر کے. تو ان کا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ مسلمانوں کو، وہی میں نے کہا کہ آپ یعنی ایک ریئیکشن کے طور پر آپ نے نکال رکھا ہے، آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا. تو میں نے ان کو مثال دی کہ دیکھیے رسول اللہ مکے میں جب تھے تو وہاں پر کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہاں آپ روزانہ جاتے تھے، اب دیکھتے تھے کہ وہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں.
کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا توحید کے گھر کے طور پر، اس کو بت خانہ بنا رکھا تھا ان لوگوں نے. لیکن آپ بالکل ٹھنڈے طریقے سے آتے، بالکل نارمل طریقے سے. کبھی آپ نے بتوں کو توڑ پھوڑ نہیں کیا وہاں پر. کیوں؟ تو میں نے کہا کیوں، اس لیے کہ اس وقت مکہ ایک ٹاؤن تھا، اس میں اسمبلی کی جگہ صرف ایک تھی، وہ کعبہ تھا. وہاں لوگ اسمبل ہوا کرتے تھے، کعبہ کے آتے تھے اس کی زیارت کرنے کے لیے، اس کے درشن کرنے کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق. تو رسول اللہ کو ایک آڈینس چاہیے تھا، کیونکہ آپ ایک مشن لے کے اٹھے تھے. آپ ہر مشن والا آدمی آڈینس چاہتا ہے. وہ آڈینس آپ کو اس وقت کے مکہ میں سوائے کعبہ کہیں مل نہیں سکتا تھا، وہ کہیں بھی نہیں مل سکتا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ڈی لنکنگ پالیسی چلائی. ڈی لنکنگ پالیسی یعنی بتوں کے ایشو کو اس سے الگ کر دیا، آڈینس کے سے الگ کر دیا. وہاں جو ان کو آڈینس ملتا تھا اس کو اویل کیا، اور بتوں کے بارے میں اگنور کرنے لگے. آپ 13 سال تک ایسی کرتے رہے آپ، کہ 13 سال تک آپ نے بتوں کے ایشو کو اگنور کیا. اور جو وہاں پر جو اسمبلی ہوا کرتی تھی، جو آڈینس مل رہا تھا آپ کو، اس کو آپ نے اویل کیا کہ جا کر کے وہاں روزانہ آپ پریچ کرتے تھے، روزانہ قرآن سناتے تھے، روزانہ ان کو اسلام بتاتے تھے. اس کے نتیجے میں تمام اچھے دماغ جو تھے وہاں آپ کو مل گئے. مکہ کے جو بڑے بڑے دماغ تھے، بڑے بڑے مائنڈ تھے، وہ سب آپ کو مل گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کچھ بتایا نہیں، ہم کو کسی نے. حالانکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، کم سے کم ایم اے تو ضرور ہوں گے وہ، کہ بھائی آپ جو بتا رہی ہے تو کسی نے بتایا نہیں. بتایا ان کو کتابوں پڑھ لیجیے آپ. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے ہسٹری شروع کی ہے اس وقت سے جب کہ اسرائیل نے حملہ کر کے فلسطین میں قبضہ کیا. جب یہ برٹشر تو فرینچ آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا، یہاں سے ہسٹری شروع کی اسلام کی انہوں نے. میں نے کہا آپ کے یہاں اسلام کی ہسٹری شروع ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے کہ یہ کولونائزرس آتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک اسلام کی ہسٹری شروع ہوتی ہے وہاں سے جہاں رسول اللہ جب آئے تھے. تو وہاں پالیسی تھی کیا؟ اگنور دا پرابلم، اویل دا اپرچونیٹیز. آپ نے کیا بنایا کہ نہیں، پرابلم سے لڑو، پرابلم سے لڑو، پرابلم سے لڑو. یہ سب میڈیا پرنٹ پریس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ یعنی باتوں کو پھیلانے کا میڈیا مل گیا. پہلے باتوں کو پھیلانے کا میڈیا نہیں تھا ہمارے پاس، تو سارے ذہن، سارے مائنڈ بگڑ گئے. پہلے کوئی کتاب لکھتا اگر تو 10-5 آدمی پڑھتے، 10-5 آدمی کا ذہن خراب ہوتا. اب تو چھاپ کر دنیا میں پھیلا دیتے ہیں آپ، تو ملین لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پہلے بھی کچھ کتابیں چھپی تھی ایسی، یہ ایک کتاب چھپی تھی اخوان الصفا، عجیب غریب کتاب تھی وہ، عربک میں الٹی پلٹی کتاب تھی ایک، لیکن وہ ہاتھ سے لکھی آتی تھی. اخوان الصفا نے لوگوں کے مائنڈ کو نہیں بگاڑا. بھائی 150 آدمی نے پڑھا ہوگا اس کو، کیا پتا کسی کو. آج تو چھپ کے سب جگہ پہنچ رہی چیزیں. اس لیے پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ مسلم جو لکھنے والے تھے، مسلم رائٹرز جو تھے، جو مسلمان بولنے والے تھے، ان کو یہ موقع ملا ہے کہ سارے مسلمانوں کے مائنڈ تک پہنچیں وہ. تو موج آف ملیٹنسی اسی کا فنامنا ہے. آپ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ لگائے گا کہ اسلام 100% ایک یعنی پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہے اسلام، اور یہ نتیجہ ہے ایک کچھ دوسرے اسباب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آپ کا مشن یہ ہے کہ ہم، یہ بھی ایک بہت ضروری مشن ہے ہمارا، کہ ہم لوگوں کے مائنڈ کو پیوریفائی کریں، لوگوں کو دوبارہ پازیٹیو تھنکر بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.